بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سامعین کرام، گزشتہ دروس میں ہم نے مالک یوم الدین کی کچھ تفسیر اور تشریح کا مطالعہ کیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتحۃ الکتاب اپنی کتاب کے آغاز میں آگے ارشاد فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا بھی رہا ہے اور سکھا بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ بندہ یہ کہے 3 آیات کے بعد کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے کئی بار سنا کہ سلف میں سے کئی علماء کا یہ کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور یہ آیت یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن کا سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ کیسے اور کیوں؟ اگر ہم اس آیت کے معنی اور مطلب پر، اس کے مدلول اور مراد پر کما حقہ غور کریں اور اس کو سمجھ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی شکل میں بندوں کو جو بھی احکامات دیے ہیں اور بندوں سے جن چیزوں کو طلب کیا ہے، ان تمام کی بنیاد بلکہ بنیادی خاکہ اس میں سمٹ آتا ہے۔ عبادت اور استعانت یہ گویا بندے کی بندگی اور اطاعت کا مرکزی نقطہ ہے اور پورا دین اسی کے گرد گردش کرتا ہے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو سے پہلے بہتر محسوس ہوتا ہے کہ بعض مفسرین کی تصریحات پر نظر ڈالیں۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بڑے جامع انداز میں اہم نکات کو سمیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَالْعِبَادَةُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الذِّلَّةِ، ایاک نعبد میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اس کا ذکر کیا کہ عبادت کا مطلب ذلت اور عاجزی کے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے عربی زبان میں طریق معبد، وہ راستہ جو خوب روندا جائے، یعنی ایک طریقے سے یہ اس کی ذلت ہے، خوب روندا جائے اس کو، یعنی خوب مصروف راستہ اور استعمال کیا جانے والا، پیروں سے روندا جانے والا راستہ طریق معبد کہلاتا ہے، یعنی مذلل۔ شریعت میں عبادت کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر نے کہا کہ عبارۃ عما یجمع کمال المحبہ والخضوع والخوف، کہ یہ لفظ عبارت ہے اس مفہوم اور مراد سے۔ کیا مفہوم اور مراد؟ یہ جمع کرتا ہے اپنے اندر کامل محبت کو، کمال محبت کو، کمال عاجزی کو اور کمال خوف کو، یعنی کسی ذات کے لیے اس کی رضامندی اور خوشنودی کو چاہنے کے لیے کوئی بندہ انتہا درجے کی محبت کا اظہار کرے، کمال محبت، اور انتہا درجے کا خضوع اور عاجزی انکساری اختیار کرے۔ اور تیسری چیز، اس کی قوت اور قدرت کی بنیاد پر، اس کی پکڑ سے اسباب اور مافوق الاسباب کی پکڑ کی بنیاد پر اس سے انتہا درجے کا خوف رکھے اپنے دل کے اندر۔ یہ عبادت کا جامع مفہوم بیان کیا۔ کچھ علماء نے اس کی تعریف کی غایت الذل مع غایت المحبہ، انتہائی ذلت اختیار کرنا اللہ کے سامنے انتہائی محبت کے ساتھ۔ ابھی ایک دوسری تعریف بھی ہے جو علامہ سعدی رحمہ اللہ کی تفسیر کے ضمن میں انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ آپ اس تفسیر کو اپنے سامنے رکھیں کہ یہ عبادت کا مفہوم ہے، اور عبادت کا یہ مفہوم سمجھنا، اس کی تفصیل میں جانا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے کی گفتگو میں اس تفصیل میں جائیں گے۔ پہلے ہم علامہ ابن کثیر کی تفسیر پر نظر ڈال لیں کہ آگے وہ کہتے ہیں کہ مفعول کو اس آیت میں مقدم کیا گیا، وَإِيَّاكَ، یعنی اگر ہم
عربی زبان میں سیدھا جملہ کہیں تو نعبد و ایاک ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، سیدھا جملہ یہ ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ایاک کے لفظ کو جو مفعول ہے جملے میں اس کو پہلے لے آیا. اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا کہ اس مفعول کو پہلے لایا اور دونوں مرتبہ ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک، دونوں مرتبہ دونوں فعل کے ساتھ لایا. تو یہ کس لیے؟ انہوں نے کہا اہتمام اور حسر کے لیے. اس میں اہتمام کا اظہار ہو، اس کی اہمیت کا اظہار ہو، اور ساتھ ہی ساتھ معنی میں حسر کا مفہوم پیدا ہوا. ہم ترجمہ کرتے ہیں تیری ہی، صرف تیری ہی. تو یہ جو صرف تیری ہی اور دوسرے کی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور کسی اور کی نہیں. گویا اس میں اس بات کے ساتھ ساتھ نفی کا مفہوم بھی پیدا ہو رہا ہے، جسے علامہ شنقیطی نے بیان کیا کہ جیسے ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہی معنی اس میں آ رہا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کر رہے ہیں، مطلب تیرے علاوہ کسی کی نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حسر کا معنی پیدا ہو رہا ہے، یعنی مراد کیا ہوگا؟ لا نعبد الا ایاک، ہم عبادت تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں کرتے، اور ولا نتوکل الا علیک، اور تیرے علاوہ کسی اور پر توکل، اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے. علامہ ابن کثیر نے آگے کہا کہ وہذا کمال الطاعہ والدین کلہ یرجع الی ہذین المعنیین، کہ یہ کمال اطاعت ہے، بندے کی بندگی کی پوری گویا اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینے کی تصویر یہ ہے کہ بندہ عبادت کے اور استعانت کے سارے کاموں کو صرف اللہ سے جوڑ دے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کمال اطاعت ہے، اور دین پورا کا پورا انہی دو معنوں کی طرف پلٹتا ہے، ان دو معنوں میں پورا دین سمٹا ہوا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا وہذا، اور یہ بات وہی ہے جیسا کہ بعض علماء سلف نے کہا کہ الفاتحہ تو سر القرآن وسرھا ھذہ الکلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ سورہ فاتحہ قرآن کا سر اور بھید ہے، خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور یہ کلمہ یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا بھید اور نچوڑ ہے. چنانچہ پہلا جملہ، آگے وہ کہتے ہیں کہ پہلا جملہ شرک سے براعت کا اظہار ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں صرف تیری ہی عبادت کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں کسی اور کو تیری عبادت میں شریک نہیں کرتا. دوسرا جملہ والثانی تبرؤ من الحول والقوہ والتفویض الی اللہ عز وجل، کہ دوسرا جملہ وایاک نستعین، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طاقت اور قوت کہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے، کوئی بگڑی کو بنا سکتا ہے، مشکل کو آسان کر سکتا ہے، اس کا انکار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ساری طاقت و قوت ہے، اور باقی تمام لوگوں کی طاقت سے میں براعت کا، انکار کا رویہ اختیار کرتا ہوں، ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہوں، اور اپنے سارے معاملات کو، ساری چیزوں کو، دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اس میں تفویض ہے، اللہ کے سپرد کرنا کہہ رہے ہیں. اور یہ معنی، یہ دونوں معنی قرآن کی بہت ساری آیتوں میں آیا ہے. بطور مثال انہوں نے 3-4 آیتوں کو نقل کیا، میں نے صرف 2 آیتیں نقل کی. مثال کے طور پہ انہوں نے قرآن کی آیت نقل کی فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون، چنانچہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی پر توکل بھروسہ کرو. جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے سے بندے کو سکھلایا گیا، یہاں اس آیت میں جو سورہ ہود کی آیت نمبر 132 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا بندے کو کہ عبادت کا رشتہ صرف اللہ سے وابستہ رکھو، اور توکل و اعتماد، توکل کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر اعتماد کرنا منافع اور فائدے مند چیزوں کے حصول کے سلسلے میں، اور نقصان دہ چیزوں سے بچاؤ کے معاملے میں، اور اللہ پر بھروسہ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے جو صحیح اسباب شریعت کی روشنی میں ہیں اس کو اختیار کیا جائے. میں نے توکل کی تعریف کی جو بعض علماء نے کیا، کچھ علماء نے توکل کی، اللہ پر بھروسے کی تعریف یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کیا جائے فائدے مند چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے. اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہم ان اسباب کو اختیار کریں جو اس چیز کے حصول کے لیے یا اس نقصان سے بچنے کے لیے صحیح اسباب شریعت نے متعین کیے. تو یہ توکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تم جو بھی کر رہے ہو ظاہر اور باطن سب کو اللہ جانتا ہے. ایک دوسری آیت کو انہوں نے پیش کیا، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا. سورہ ملک کی آیت ہے کہ آپ یہ کہہ دیں اے رسول کہ هو الرحمن، وہ رحمان کی ذات ہے جو بے انتہا رحم والی ہے، ہاں جس کی صفت رحمت ہے. میں اسی پر ایمان لایا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا. تو گویا یہاں عبادت کی بجائے ایمان کا لفظ ہے، اور ایمان کے وسیع مفہوم میں ساری ایمان کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلقہ امور، اس کے حقوق داخل ہیں. اب یہاں انہوں نے ایک بات یہ کہی چند جملوں کے بعد کہ اس آیت میں کلام کو غیب سے مواجہہ کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے کاف کے خطاب کے ذریعے سے. ایاک یہاں کہا. آپ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین. یہ غائب کا صیغہ ہے. اس کے فوراً بعد اب جب ایاک نعبد و ایاک نستعین بیان کیا جا رہا ہے تو یہاں جمع متکلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح سے بولا جا رہا ہے جیسے وہ سامنے ہے، حاضر ہے. تو علامہ ابن کثیر نے کہا کہ غائب کے صیغے کے بعد یہاں مواجہہ اور سامنے والا کاف خطاب کے ذریعے سے جو صیغہ استعمال کیا گیا، یہ کیوں کیا گیا؟ یہ معنی کے اعتبار سے بڑا مناسب تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر تعریف کی، اس کی اپنی ستائش اور ثنا بیان کی، تو گویا پچھلے جملوں میں جو اللہ تعالیٰ کی حمد، ستائش، بزرگی اور تعریف بیان کی گئی ہے، ان تمام صفات حسنہ اور اس کے ذریعے سے گویا بندوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرو. اب بندہ بھی تعریف کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب اس ستائش اور تعریف کے ذریعے سے، اس سے پہلے یہ کہا کہ اس خبر کے ذریعے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی تعریف بیان کی تو گویا اللہ تعالیٰ قریب ہو گیا. جب ہم نے اس کی تعریف و توصیف بیان کی، اس کی بزرگی بیان کی، تو اللہ کی قربت حاصل ہو گئی اور اللہ کی ذات ایسے ہو گئی جیسے ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ اب ہم یہ کہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب غائب نہیں رہ گیا، اب متعارف ہو گیا کہ رب ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، گویا اب تو ہمارے سامنے ہے. اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں اپنے بارے میں یہ خبر دی کہ وہ حمد و ثنا کے لائق ہے، اور اس نے اپنی ذات کریمہ کی حمد و ثنا بیان بھی کی اپنی تمام صفات حسنہ کے ذریعے سے جو اس کے ذکر کردہ ناموں میں سمٹے ہوئے ہیں. اور اسی میں گویا بندوں کو یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کے ذریعے سے تعریف و توصیف بیان کریں. اور اسی وجہ سے انہوں نے آگے کہا، اسی وجہ سے اس شخص کی نماز پوری نہیں ہوگی جس نے اپنے نماز میں سورہ فاتحہ یا ان کلمات کو نہیں کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کی یہاں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی جس نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا. دوسری حدیث بھی نقل کی، حدیث قدسی جو مسلم کی، اس سے پہلے ہم جس کی تفصیل میں جا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ دیا، آدھی اس کے لیے ہے، آدھی میرے لیے ہے. اور پھر اس کی تفصیل بیان کی. وہاں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تذکرہ کیا جس کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندے کے ان کلمات کے جواب میں جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اب میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. گویا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو اظہار بندے کی طرف سے ہوتا ہے، اس کلمے کے ذریعے سے بندگی کا، استعانت کو اللہ کے ساتھ خاص کرنے کا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے اور اس کی برکت سے آگے کی دعا قبول کرتا ہے. گویا یہ آگے کی دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنتا ہے. انشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں ہم وسیلے کی یہ بحث پڑھیں گے. امام ضحاک حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے، یعنی حضرت ابن عباس کہتے ہیں ایاک نوحد و نخاف و نرجو کا یا ربنا لا غیرک، کہ پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ کو ہی اکیلا اور تنہا مانتے ہیں اور صرف تجھ سے ڈرتے ہیں،
صرف تجھ سے امید رکھتے ہیں، خوف اور امید کی وابستگی صرف تیری ذات سے ہے، ہاں تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ یہ ایاک نعبد کے معنی میں حضرت ابن عباس نے بڑی جامع تفسیر کی۔ صحابی کے جملے بڑے جامع ہیں، اگر ہم اس کی تشریح کرنے جائیں تو بڑا وقت درکار ہوگا، آگے انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ کس بات پر مدد طلب کرتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے کہا عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَعَلَىٰ أُمُورِنَا كُلِّهَا، تیری اطاعت و فرما برداری میں، ہم جو تیری عبادت کرنے کا عہد و پیمان کر رہے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تو اس میں بھی تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دین اور دنیا کے جتنے ہمارے معاملات ہیں، سارے معاملات میں ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ تیری مدد کے بغیر ہم کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ امام قتادہ کا قول نقل کیا حضرت ابن کثیر نے آگے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دے رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ تم عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرو، اس میں کسی کو شریک نہ بناؤ، اور تمام کے تمام امور میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ استعانت کے معنی پر بھی ہم کچھ تفصیلی نگاہ بعد میں ڈالیں گے۔ یہاں انہوں نے کہا علامہ ابن کثیر نے کہ ایاک نعبد کو پہلے لایا گیا ایاک نستعین سے، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اصل مقصود ہے، بندوں سے اصل مقصود ہے، بندے اور اللہ کے درمیان رشتہ جوڑنے والی چیز عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے بندوں کو پیدا کیا، تو اصل مقصود یہی ہے، اور استعانت جو ہے یہ اس کی طرف وسیلہ ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، استعانت میں بندے کی احتیاج ہے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے جس کو شیخ سعدی نے بیان فرمایا کہ اللہ کے حق کو مقدم کیا بندے کے حق پر، اور یہاں انہوں نے کہا امام قتادہ کے قول میں کہ عبادت اصل مقصود ہے اور استعانت اس کا وسیلہ ہے، اس کے ذریعے سے آدمی عبادت پر قادر ہوتا ہے اللہ تبارک۔ اور آگے وہ کہتے ہیں والاہتمام والحزم، کہ اہتمام اور احتیاط اس بات میں ہے کہ جو چیز زیادہ اہم ہے اس کو پہلے ذکر کیا جائے۔ یہ علامہ ابن کثیر کی تفسیر ہے۔ انہوں نے آگے بھی کچھ باتیں کہی جس میں ایک بڑی پیاری بات انہوں نے قابل توجہ یہ ذکر کی ہے بڑی سرسری انداز میں، کہ ہمارے صوفیہ نے ایک چیز فلسفہ یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو کی جاتی ہے اس کا مقصود اس کے ثواب کا حصول یا عذاب سے بچاؤ نہیں ہوتا، اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں واقعات بیان کرتے ہیں کہ فلاں صحابہ ولی اور ولیہ یہ کہتی تھیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ہاتھ میں پانی لے لوں، یہ تفصیل میں بیان کر رہا ہوں، علامہ ابن کثیر نے نہیں، یہ واقعہ کہ ایک ہاتھ میں پانی لے لوں، ایک ہاتھ میں آگ لے لوں، پانی سے جو ہے جہنم کی آگ بجھا دوں اور آگ سے جنت کو جلا دوں، خاکستر کر دوں، تاکہ لوگ جنت کے خوف، جنت کے شوق اور جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت نہ کریں بلکہ اللہ کی عبادت اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کریں۔ یہ فلسفہ انہوں نے گڑھا، جبکہ یہ قرآن کی تعلیم اور فطرت اور انسان کی ضرورت اور اس کی عقلی شعوری ضرورت کے بالکل خلاف بات ہے، غیر فطری بات ہے، اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنا اور اللہ کے ثواب اور انعام کا حاصل کرنا دراصل اللہ کی خوشنودی سے ہی جڑا ہوا ہے، اور قرآن مجید نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں خوفوں و طمع، اللہ کے سے خوف کرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے۔ یہاں عبادت کے معنی میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس میں اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو۔ جب محبت ہوگی تو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے لالچ یہ رکھا ہے اور انسان کی فطرت میں خوف رکھا ہے، اور اسی لالچ اور خوف کو پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو حکم دیتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ورنہ اگر شرک کرو گے تو کبھی بھی جہنم سے نکالے نہیں جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تو اسی خوف کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے منع کرتا ہے۔ تو صوفیہ کا یہ فلسفہ قرآن کے سراسر خلاف اور غیر فطری بات ہے۔ یہ علامہ ابن کثیر کی بات تھی۔ امام سعدی شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی میں اے نخصک وحدک بالعبادت والاستعانہ، اس کا معنی ہے کہ اے اللہ ہم صرف تجھ کو اکیلے کو عبادت اور استعانت میں، بندگی کے کاموں میں اور مدد چاہنے کے سارے امور میں صرف تجھی کو خاص کرتے ہیں، نخصک۔ کیوں یہ معنی کیا؟ انہوں نے آگے اس کی وجہ بیان کی، اس لیے کہ معمول کی تقدیم پہلے ایاکا کو بعد میں جو آنا چاہیے
اس کو پہلے لانا یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، اور اس میں یہ معنی پیدا ہوتا ہے کہ جو حکم مذکور ہے، جملے کے اندر جو بات بیان کی جا رہی ہے، وہ اس کو ثابت، نہ صرف یہ کہ ثابت کیا جائے بلکہ اس کے علاوہ سے اس حکم کو اس کی نفی کی جائے، رد کیا جائے۔ یعنی اللہ کے بارے میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں یہ معنی پیدا ہوا کہ دوسروں کی عبادت نہیں کرتے۔ گویا معنی کیا ہوگا اس کا؟ انہوں نے کہا کہ گویا بندہ یہاں یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد سے کہہ کر کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے۔ یہاں انہوں نے بھی یہ حکمت بیان کی کہ عبادت کو استعانت سے پہلے کیوں بیان کیا گیا، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ پہلے کیوں کہا گیا، تیری تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں یہ بعد میں کیوں کہا گیا؟ تو انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ عام کو خاص پر مقدم کرنے کے باب سے ہے۔ عبادت عام ہے، عمومی معنی رکھتا ہے، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، اعمال ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ اس میں دعا بھی شامل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کا خوف، توکل، انشاءاللہ یہ تفصیل آئے گی۔ تو یہ سارے معنی عبادت کے اس میں شامل ہے۔ اسی میں عبادت کی ایک قسم استعانت بھی ہے، تو گویا ایک خاص عبادت استعانت ہے اور عبادت عام ہے۔ تو عبادت جو عام لفظ ہے اس کو پہلے لایا گیا، اور استعانت جو عبادت کی ایک قسم ہے جو خاص ہو گئی اس کو بعد میں لایا گیا۔ ہاں، یہ کیوں کیا گیا؟ اہتمام کے طور پہ، اہمیت کے پیش نظر۔ ہاں، کیوں کس بات کا اہتمام؟ اس بات کا اہتمام کہ بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو بندے کے حق پر مقدم کیا جائے۔ یہاں شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی نے اب عبادت اور استعانت کی تعریف بھی کی۔ میں یہاں پھر سے سامعین کو توجہ دلاؤں گا کہ ہم اس پر اگرچہ تھوڑی سی تفصیل بعد میں دیکھیں گے، لیکن عبادت کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو اچھی طرح سے دماغ میں اور ذہن نشین کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ عبادت کن کن چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ قبروں پر، تعزیوں پر، غیر اللہ کے آستانوں پر ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی عبادت ہوتی ہے، لیکن جب آپ ان سے کہیں گے کہ تم شرک کر رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، تو کہیں گے ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں، ان کا ذہن و دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ عبادت کی تعریف سے باہر ہے۔ اگر ایک آدمی کسی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کر رہا ہے یا کسی کعبہ، کسی قبر، مزار اور آستانے کا طواف کر رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت اس کے ذہن و دماغ میں کوئی ایک مخصوص عمل ہے سجدے وغیرہ کی شکل میں، بعض لوگ تو سجدہ بھی کرتے ہیں قبروں وغیرہ کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ بعض لوگ یہ تعویل کرتے ہیں کہ ان کو مستقل معبود سمجھ کر ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اصل سمجھتے ہیں، لیکن ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کچھ اختیار دیا، کچھ مقام و مرتبہ دیا، یہ ان کا حق ہے۔ یہی سب شرک کے دروازے اور راستے، گمراہی کے راستے بن جاتے ہیں۔ اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عبادت کا مفہوم اور معنی ان لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ تو عبادت کی ایک تعریف تو ابھی ہم نے علامہ ابن کثیر کی تفسیر میں دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمال محبت، کمال خوف اور کمال خضوع، ہاں، اس کے سامنے انتہائی عاجزی، محبت اور خوف کا برتاؤ کرنا، جس میں وہ خوف جس کے اندر تعظیم ہوتی ہے، خوف سر جس کو کہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی سانپ بچھو سے ڈر گیا تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جب جادوگروں نے، سورہ طٰہٰ میں ہے، جب اپنی لاٹھیاں، رسیاں ڈالیں اور وہ حرکت کرنے لگے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ ڈرو نہیں، اپنی لاٹھی ڈالو۔ تو یہ جو خوف تھا یہ فطری طبعی خوف تھا، یہ شرک نہیں ہے، یہ طبعی خوف ہے جو اسباب کی بنیاد پر فطری طور سے ہو جاتا ہے۔ آپ کے کان میں کسی نے چلا دیا، آپ پر کوئی سانپ بچھو آ گیا اور آپ ڈر گئے، یہ ڈر جو ہے طبعی قسم کا ہے۔ وہ ڈر جو کمال محبت و تعظیم کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم جس ذات سے ڈر رہے ہیں وہ ہم کو ما فوق الاسباب، اسباب کے بغیر قوت کے ذریعے سے اور اسباب کے ذریعے سے بھی جو ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، نفع پہنچا سکتی ہے، ایسے عقیدے کے ساتھ اگر کسی کا خوف اور ڈر ہے تو وہ غیر اللہ کے ساتھ اگر آپ نے یہ کیا تو شرک ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔
یہ صرف اللہ سے ایسا ڈر ہونا چاہیے۔ یہاں ایک دوسری تعریف جو اہل علم میں بڑی متداول ہے اور عبادت کے معنی کو آسانی سے ذہن نشین کرانے والی یہ تعریف ہے، اس لیے میں اس کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ علامہ سعدی نے بھی ذکر کیا، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے بھی اس تعریف کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضی من الاعمال والاقوال الظاہرۃ والباطنہ۔ بڑی جامع اور آسان تعریف کہ عبادت کہتے ہیں، عبادت وہ لفظ ہے جو ان تمام اقوال اور افعال، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اقوال یعنی جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، افعال جو اعضاء و جوارح سے ہوتے ہیں، اور پھر آخری میں کہا الظاہرہ والباطنہ جو ظاہری ہیں اور باطنی ہیں، ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا اور پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام کے لیے کہا کہ ایسا کرو، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو چاہ رہا ہے، مطلب یہ عبادت ہے۔ اور یہ نماز جو ہے یہ اعضاء و جوارح کی عبادت ہوئی، ہاں، ونحر، اور قربانی کرو رب کے لیے، اس کا مطلب قربانی کو بھی اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تو وہ بھی عبادت ہوئی۔ تو ظاہر اور باطن کی جتنے بھی اقوال اور افعال ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، اب اس میں کیا کیا چیزیں آئے گی، اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے لیے التحیات بھی ہے، صلوات بھی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور طیبات بھی ہیں، یعنی ہماری قلبی عبادتیں بھی جو دل میں ہوتی ہیں، جو جسم کے اور اعضاء و جوارح سے جو عبادتیں انجام پاتی ہیں وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور جو مال کے ذریعے سے عبادتیں ہوتی ہیں، مالی عبادتیں، وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ قلبی عبادات میں کون کون سی چیزیں آئیں؟ بہت ساری، جیسے اللہ پر بھروسہ کرنا، اس سے امید رکھنا، اس سے خوف رکھنا، ہاں، اس کی طرف دل کے اندر انابت رکھنا، ہاں، نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، یہ دل کی عبادتیں ہوئی۔ اسی طریقے سے عملی اور اعضاء و جوارح کی عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، حج کے بیشتر ارکان ہیں، حج تمام عبادتوں کا، ہر قسم کی عبادتوں کا مجموعہ، اس میں مالی عبادت بھی ہے، باطنی بھی ہے، ظاہری بھی ہے، لیکن بہت سارے ارکان ظاہری ہیں، تو وہ جو ظاہری ہیں وہ جسمانی عبادت سے تعلق رکھنے والے ہوئے۔ اور اسی کیا کہتے ہیں، ہماری مالی عبادتیں جیسے صدقہ و خیرات ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، اللہ کے راستے میں کسی کے کام آنے والی جو بھی مالی قربانیاں ہوں گی وہ ساری مالی عبادات میں آئیں گی، جس میں حج بھی آئے گا۔ تو عبادت کی یہ جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ یہ جن کو اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، وہ سب عبادت ہے۔ میں یہاں بات سمیٹتے ہوئے ایک قسم کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ دعا بھی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا وہی ہے، دعا عبادت ہی ہے۔ قرآن میں بہت سی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا مانگو، یعنی اللہ اسے پسند کرتا ہے، بندے کی اس میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، فقر اور محتاجگی کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کے سامنے بندگی کے اظہار کا اظہار ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے اور یہ عبادت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھ سے پکارو، یہاں ایک اور بھی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے مجھ سے پکارو، اور ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگیں گے، پیر صاحب سے، فلاں سے، بزرگوں سے اور ان سے مانگیں گے، تو یہ اللہ کی توہین نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو اور کہہ رہے ہیں نہیں، ہم آپ سے نہیں، کسی اور کے ذریعے سے آپ کے پاس اپنی طلب پیش کریں گے۔ خیر یہ تو دوسری بات ہوئی جو آگے استعانت کی بحث میں آئے گی۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے، مطلب اللہ کو یہ پسند ہے، دعا عبادت ہے۔ اب کوئی اگر پکارتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کیجئے، خواجہ غریب نواز میرے ساتھ یہ کیجئے، اے فلاں اور فلاں، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی، یہاں تک کہ یا رسول اللہ کہہ کے اگر وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول میری بات کو سن رہے ہیں، میری ضرورت اور حاجت کو پورا کر سکتے ہیں، تو وہ ان سے دعا کر رہا ہے، اور وہ عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس شخص کو جس کو پکار رہا ہے شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو دعا عبادت ہے، اور اس عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اس طریقے سے کہ وہ ہمارے کاموں کو، ہماری آواز کو سنے گا، ہاں، ہمارے بگڑی کو بنانے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہے ہیں، اس کا مطلب آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ وہ سننے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت ہے، سننا، دور نزدیک سے ہر ایک کی آواز کو۔ آپ ویسا اللہ کی طرح شیخ عبد القادر کو مان رہے ہیں،
یہ اگر اس طرح ویسا مان رہے ہیں تو یہ شرک اکبر ہوگا. اگر اس پہ آدمی مر گیا تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. ہم اس پر استعانت وغیرہ میں تھوڑی سی گفتگو آئے گی. میں شیخ کی تفسیر کی بات کو پورا کر دوں کہ اللہ تبارک والقیام بعبادت اللہ والاستعانہ، اور استعانت کی بھی انہوں نے تعریف کی کہ استعانت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فائدوں کو کے حصول میں آپ کو جو فائدہ پہنچانے والی مفید چیزیں ہیں اس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنے میں، اور نقصان دہ چیزوں سے بچاؤ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا. اس سلسلے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب کے ذریعے بھی کر سکتا ہے اور فوق الاسباب بھی کر سکتا ہے. تو یہیں یہ بھی ذہن نشین ہو جائے کہ اگر بغیر اسباب کے، جو اسباب کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، میں نے کسی سے کہا کہ پانی دے دو، اپنی بیوی سے کہا کہ فلاں کام کر دو، ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی لے آؤ، یا اس قسم کا تعاون کسی سے حاصل کیا، تو یہ استعانت کے معنی میں نہیں ہے، یہ جائز ہے، بلکہ باہمی تعاون کے ذریعے سے انسانی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں انسانی سماج اور معاشرے میں ایک انسان بغیر دوسرے کی معاون و مدد سے ایک لقمہ کھانا نہیں کھا سکتا، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاونوا علی البر والتقوی. انبیاء کرام نے بھی صحابہ کرام سے، اپنے ساتھیوں سے اور دوسروں سے مدد لی دنیاوی امور میں جن کی وہ طاقت رکھتے تھے. تو یہ شرک نہیں ہے، لیکن ایسے کاموں میں جس کی طاقت انسان نہیں رکھتا، جس کے اسباب اس کے پاس نہیں ہیں، جیسے یہی کہ اب کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے، اس کو نفع اور نقصان کا کسی کو مالک سمجھ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ فلاں اولاد دے دے گا، یہ سمجھ رہا ہے کہ فلاں بارش برسا دے گا، یہ سمجھ رہا ہے کہ فلاں غیر اللہ جو ہے بیماری سے شفا دے دے گا، بچا لے گا. اگر ایسی چیزوں میں کسی کو دوسرے سے استعانت کر رہا ہے، مدد طلب کر رہا ہے، تو یہ شرک ہوگا. شیخ سعدی کی بات کو پورا کر کے میں بات کو درس کو پورا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا قیام اور اس کی استعانت، یہ جو ہے یہ سعادت کا وسیلہ ہے. بندہ جو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبادت کا قیام یعنی عبادت کا کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اس سے مدد طلب کرنا، یہ سعادت کا وسیلہ ہے، ابدی سعادت کا. اور انسان کو تمام شرور سے بچانے والی چیز، نجات دلانے والی چیز یہی ہوگی. لہٰذا انسان کے لیے نجات ممکن نہیں ہے، کوئی انسان بچ نہیں سکتا مگر اسی وقت جب وہ ان دونوں چیزوں کو قائم کرے، جس کی تعلیم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے. اور یہ سورہ فاتحہ کا قرآن کا نچوڑ ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. جب تک اس پر پورا نہ اترے کوئی بندہ نجات پا ہی نہیں سکتا. یہی انسان کی پیدائش کا، تخلیق کا مقصد ہے. امتحان جو دنیا دارالامتحان ہے، اس امتحان کا بنیادی سوال ہے. جس نے اس سوال کو حل نہیں کیا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جہنم سے بچ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ شیخ کہتے ہیں آگے کہ اور عبادت، اب ہم عبادت ایاک نعبد کہہ رہے ہیں، تو عبادت کسے کہتے ہیں، کون سی چیز عبادت ہے، کیسے عبادت کی جائے، انشاءاللہ یہ تفصیل ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.